امپائر بن کے کہا جاتا ہے کہ جی اب ہم آ گئے ہم سدھاریں گے. لیکن آپ دیکھیں نا, آپ یہ دیکھیں کہ اس قوم کا سوارا کیا, ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے انہوں نے ایٹمی طاقت کی بنیاد ڈالی, میاں نواز شریف صاحب نے اس ملک کو جو ہے الحمدللہ عوام کی مدد سے ایٹمی طاقت بنایا. تو میں یہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے اس سے چھٹکارا اور وہ تو گزر گیا, جمہوری روایات کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف کرسی میوزیکل چیز نہ کھیلیں. اگر آج میں آپ کو چھوٹی سی مثال ضرور دینا چاہتا ہوں, فرینڈلی اپوزیشن آپ کسے کہتے ہیں؟ فرینڈلی اپوزیشن تو ہوتی ہے کہ آپ اپنے ذاتی مفادات کے لیے جو ہے خاموش کر کے چپ کر کے بیٹھ جائیں اور پھر اپنا جو ہے آپ کہیں جی ہم حکومت انجوائے کر رہے ہیں. جب اپنا جو ہے میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی, جب ان کے کاغذات اپنا ان کو نااہل قرار دے دیا گیا, گورنر راج لگا, ہمیں تو کہا گیا تھا کہ آپ ڈوگر صاحب کو مان لیں, ہم سے معاہدہ کر لیں تو آپ کی اپنا جو ہے حکومت بھی بحال ہو جائے گی. اچھا یہ آپ کو کہا گیا تھا؟ کنہوں نے کہا تھا یہ آن ریکارڈ زرداری صاحب نے میرے والد صاحب سے بات کی تھی, اور یہ ساری باتیں آن ریکارڈ ہے, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے قوم سے وعدہ کیا ہے ہم سڑکوں پہ جائیں گے اور عدلیہ آزاد ہوئی. اچھا حمزہ, ایک آپ کے جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ 90 شاعرہ قائد اعظم جو ہے آپ ایز اے سیکریٹریٹ بھی یوز کرتے ہیں, تو وہ جاننا چاہتے ہیں کس کیپیسٹی میں, ایز این ایم این اے, ایز اے ڈی فیکٹو چیف منسٹر؟ مجھے یاد آ گیا, ہماری ایک کالر آئے تھے پنڈی سے, 2 منٹ صرف میں لوں گا. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. دیکھیں ایک بہت ضروری مسئلہ ہے, لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ احساس سیاستدانوں کو ہونا چاہیے کہ ایک ماں باپ جو ہیں جو غریب ہیں وہ اپنی 2 وقت کی روٹی کو 1 وقت کھا لیتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ جائے, ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے. اور کئی ایسے نوجوان ہیں جن کی جوتیاں گھس جاتی ہیں دفتر کے چکر لگا کے, ان کو نوکری نہیں ملتی. تو میرے بھائی نے کہا کہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, ہم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کھول رہے ہیں جہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ ہنر سکھایا جائے. جب ہنر سیکھیں گے تو وہ اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو سکیں گے. اس قوم کی اپنا مستقبل یہ نہیں کہ لوگ بیچارے لائنوں میں لگ کے آٹا لیں. نوجوانوں کو ہنر سیکھیں گے, وہ اپنا کاروبار کریں گے, اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے. اس قوم نے انشاءاللہ بہت آگے جانا ہے. تو میں ان کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ انشاءاللہ ہمت رکھیں. پنجاب حکومت نے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ شروع کیے ہیں, ان لوگوں کو انشاءاللہ جو 63% ہماری آبادی کا نوجوان ہے ان کو ہنر سکھائیں گے, ووکیشنل ٹریننگ ہوگی, اور انشاءاللہ یہ قوم کا نوجوان جو ہے ہنر بنے گا. اب آپ کی بات, آپ نے سوال کیا تھا کہ میں 90 پہ بیٹھ جاتا ہوں. ایک تو دیکھیں کہ اپنا جو ہے میں ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہوں, دوسرا اپنا جو پریزنٹ ریفارمز جو اپنا ٹاسک فورس ہے اس کا چیئرمین بھی ہوں, گورنمنٹ آف پنجاب نے مجھے بنایا ہے. اس حوالے سے بھی, اور اپنا جو ہے میرا جو اپنا جو کوئی آفس نہیں ہے وہاں پہ, لیکن کبھی کوئی اپنا جو ہے میٹنگ کال ہو یا اپنا جو ہے سی ایم مجھے ایز ٹاسک فورس چیئرمین وہاں پہ بلائیں, یا اپنا جو ہے ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہو تو ایز ممبر نیشنل پرماننٹ آفس نہیں ہے؟ نہیں, پرماننٹ آفس نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یقین مانیں کہ میں قوم کو بات کر رہا ہوں. دیکھیں میرے والد نے مجھے یہ سکھایا ہے, اور الحمدللہ پچھلے 9 سالوں میں بھی میں یہاں پر رہا, میرے بڑے نہیں تھے, میں نے 9 سال یہاں پر اکیلے گزارے. تو الحمدللہ میں بڑا بول نہیں بولتا, لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک سیاستدان کے لیے ترا امتیاز وہی ہے کہ لوگ جو ہیں اس پہ یہ انگلی نہ اٹھا سکیں جس نے کرپشن کی ہے. میرے والد مجھے سکھاتے ہیں کہ بیٹا عزت کی دال روٹی اس مرغن غذا سے بہتر جس پہ لوگ انگلی اٹھائیں. تو آج الحمدللہ 2/3 اکثریت تھی میرے والد کی اس وقت بھی, آج دوسری مرتبہ اللہ نے سی ایم الیکٹ کیا, لیکن 1 پائی کی کرپشن جو ہے وہ کبھی لوگوں نے نظام. اچھا حمزہ مجھے یہ بتائیں کہ گندم جو ہے اس کی اگر کراپ اس دفعہ اچھی ہوئی ہے اور سپلائی بڑھ جائے گی, کیا روٹی کی قیمت میں عام آدمی کو, غریب آدمی کو ریلیف ملے گا؟ کیا وہ کم ہوگی یا وہ اسی طرح 5 سے 7 روپے بڑھ جائے گی؟ دیکھیے یہ بہت ایک اہم بات ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ الیکشن سے پہلے لوگ لائنوں میں لگتے تھے, اور میں یہ آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت اوتھ نہیں اٹھایا تھا ایس سی ایم. تو مجھے کہتے تھے کہ دیکھو یہ جب ٹی وی پہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اپنا آٹا مہنگا ہے, لوگ لائنوں میں لگ رہے ہیں, تو مجھے حق نہیں ہوگا کہ میں سی ایم بنوں اگر میں اس کو ٹھیک نہ کر سکا. تو 8 ارب کی سبسڈی جو ہے وہ ہم نے دی. اس کی مثال پاکستان میں نہیں ملتی کہ لوگوں کو سستی روٹی 2 روپے کی مل سکے, اور اس کو ہم نے آغاز کیا. اس میں کمی بیشی ضرور رہ گی ہوگی, لیکن عام آدمی کے لیے جو ہے ہم نے 8 ارب کیا, اور دوبارہ سے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی اس میں جو لوپ ہولز ہیں ان کو ہم پلگ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے نا یہ جنت ہے, اس میں اپنا بہت پوٹینشل ہے, اور ایگریکلچر جو ہے وہ ہماری بیک بون بن سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی پہلے بھی اور آج بھی میرے والد نے ایس سی ایم جو ہے ضلعوں کے دورے کیے, بازاروں کے دورے کیے, صرف اس لیے کہ جو کسان اپنا
तपती हुई धूप में अपना खून पसीना एक करके वो अपना जो है गंदम बोता है, उसको उसका हक मिल सके। सही। अभी भी इंशाल्लाह इसको अगर गंदम की सप्लाई ठीक हो जाती है तो कीमतें कम होंगी। अल्लाह खैर करे। वैसे भी पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, इकोनॉमी का 70% हिस्सा जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, तो अल्लाह करे कि पॉजिटिव रिजल्ट सामने। थैंक यू सो मच भाई, बातें तो बहुत सारी रह गई। आपने पहले प्रॉमिस करना है खुदाफिज करने से पहले कि अपनी बेगम को साथ लेके आना है, हमने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जागो दुनिया में करना है, प्रॉमिस करें हमजा। फिर हम चलिए, थैंक यू, फिर हम आपको जाने देंगे सुकून से। एंड नाश्ता नीचे इंतजार आपका कर रहे हैं, हमने कोई पराठे शराठे और सिरी पाया, बड़ा कुछ जो है इंतजाम किया हुआ है। तो आप अपना ख्याल बहुत सारा रखिएगा, इंशाल्लाह वीकेंड को एंजॉय कीजिएगा। सुंदस जमील फारूक हसन को दीजिए इजाजत, इसी दुआ के साथ कि आने वाला हर पल आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आए। एंजॉय द वीकेंड, खुदा हाफिज एंड बाय बाय। अल्लाह हाफिज।